الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين ومن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا بے حد احسان، اس کا کرم ہے کہ اس رب کریم نے ہم سب کی زندگیوں کو سلامتی نصیب فرما کر آج کا یہ بہت متبرک دن اور موقع نصیب فرمایا. روئے زمین پر اس حضرت انسان کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر کچھ ذمہ داریاں فرض کی ہیں، اور وہ ذمہ داری میری اور آپ کی فرض کردہ نہیں ہے. جس طریقے سے آپس میں ہمارے درمیان دلوں کے اندر میل بھی رہتا ہے، نفرتیں بھی رہتی ہیں، ایک دوسرے کو کراس کرنے کا بھی داعیہ دل کے اندر موجود ہے، اونچا اور نیچا دکھانے کی بھی بڑی فکر ہے. ایک دوسرے کا مقام اگر زیادہ ہو جائے تو ہم اس فراغ میں رہتے ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے اور اس کے مقام کو ہم لا کر کھینچ کر نیچے ڈال دیں. یہ بھی ہماری فطرتوں کے اندر موجود ہے. اسی لیے انسانوں کے درمیان انسانوں کی عطا کردہ ذمہ داریوں کو کبھی ٹالا بھی جا سکتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. آپس میں اگر ہمارے اوپر کسی طریقے سے کسی ذمہ داری کا ذمہ عائد ہو جائے تو وہ ہماری مرضی کے اوپر موقوف ہوتا ہے، چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی باز پرس نہیں، اس پر کوئی حساب و کتاب نہیں، ہم آزاد ہیں، ہم کسی کے غلام تھوڑے ہی ہیں. ہم آپس میں تذکرہ کرتے ہیں، ہے ایسا نہیں.
بات بہت کانٹے کی ہے، سمجھنا ہے، بہت غور سے سننا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مکمل طور پر عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔ تو کچھ ذمہ داریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہماری اور آپ کی فرض کردہ ہیں، ذمے میں ڈالی ہوئی ہیں، تو ان ذمہ داریوں کا پورا کرنا، اس کے اندر ہمیں آزادی ہے، چاہے تو ہم پورا کریں چاہے تو نہ کریں۔ افضل بات یہ ہے کہ جس کے اندر انسانیت ہے وہ تھوڑا سا اس کو لے کر متفکر ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرے بھائی نے مجھے یہ کام بتلایا ہے، تو ظاہر ہے کہ انسانیت کا تقاضا ہے، اخلاقیت کا تقاضا ہے کہ مجھے اس کام کو پورا کر دینا چاہیے۔ لیکن عزیزان گرامی قدر، تھوڑا سا اپنے کلیجے پر ہاتھ رکھیں اور بہت غور و دھیان کے ساتھ بات کو سنیں اور سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو دی ہوئی ذمہ داریاں ہیں، فرض کردہ، واجب کردہ، ان تمام ذمہ داریوں کے بارے میں کل قیامت میں اللہ سبحانہ و تقدس کے یہاں حساب دینا ہے۔ انسان بے راہ اسی وقت ہوتا ہے جب اس کی طبیعت کے اندر سے یہ خوف نکل جاتا ہے کہ مجھے کوئی ٹوکنے والا نہیں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کی کیا مجال جو مجھ سے حساب لے لے۔ تو ظاہر ہے کہ وہ انسان پھر بے راہ رو ہو جاتا ہے، جہاں دل کرتا ہے جاتا ہے، جہاں دل کرتا ہے بیٹھتا ہے، اور جو عمل اختیار کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور جس کی فطرت کے اندر بڑوں کا خوف رہتا ہے، کسی کے کہنے اور سننے کا اس کی فطرت میں، طبیعت میں خوف رہتا ہے اور اس کو ڈر رہتا ہے کہ نہیں، ہاں فلاں آدمی ہمارے علاقے میں بہت معزز ہے، یار اگر وہ ٹوکے گا تو اچھا نہیں لگے گا، 4 آدمیوں میں بھی کہہ سکتا ہے، تو اب مجھے اس برائی سے رکنا ہے۔ جس کی فطرت کے اندر یہ خوف ہوگا، ایمانداری سے بتائیں فیصلہ کر کے، کیا وہ برائی کو اختیار کرے گا؟ کب اختیار کرے گا؟ جب اس کی فطرت میں خوف نہیں ہوگا۔ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پس پشت بندہ اسی وقت ڈالتا ہے جب اس کی فطرت سے یہ خوف ختم ہو جاتا ہے کہ مجھے اللہ کے سامنے پیش ہو کر حساب دینا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، میں زیادہ ذمہ داریوں پر کلام کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر نہیں ہوا ہوں، بلکہ گزشتہ جمعے کا جو موضوع ہے، جو بقایا ہے، اسی سے میلان کرنے کی جسارت اور کوشش کر رہا ہوں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیچ بیٹھ کر یہ بات کہی تھی کہ مجھ سے ایک چھوٹے سے بچے نے، ایک چھوٹی سی بچی نے سوال کیا کہ امام صاحب، کیا مسلمان عید، بقرہ عید اور جمعے کی نماز ہی کے لیے رہ گئے؟ کیا مسلمانوں کے لیے صرف یہی 3 نمازیں رہ گئی، بقیہ نماز نہیں ہے؟ یہ سوال تھا جس سوال نے یقیناً مجھے اندر سے جھنجھوڑا اور پھر مطالعے پر آمادہ کیا۔ میں نے رجوع کیا اس رب کریم کے کلام کی جانب کہ جو ہمارے لیے آب حیات ہے۔ آج کا مسلمان اس آب حیات کو چھوڑ کر دنیا کی رنگینیوں میں مست و مدہوش ہو کر اپنے رب کی ناراضگی کا سبب بن رہا ہے اور اپنی دنیا کو خراب کر رہا ہے۔ آخرت تو خراب ہو ہی رہی ہے۔ اس کی غیرت ایمانی پزمردہ ہو چکی ہے۔ آج ذرہ برابر احساس نہیں رہا ہے کہ آخر اللہ رب العزت نے ہماری نسبت کس چیز سے رکھی ہے، ہماری کامیابی کے لیے اس رب کریم نے ہمیں کیا عنایت کیا ہے، ہماری طبیعتوں میں اس کا احساس نہیں۔ مقصد کی طرف چلوں گا، لیکن کچھ بات تمہیدی عرض کرنا میرے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، فریضہ ہے اللہ کی جانب سے۔ رات دن مجھے یہ درد ستاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر صحیح علم دیا ہے تو اس صحیح علم کو پھیلانا انسان کے اوپر سب سے پہلا فریضہ ہے۔ دین کا علم،
دین کو پھیلانا یہ برابر کی ذمہ داری آپ کی بھی ہے اور علماء کی بھی ہے۔ علماء بیچارے اپنی بساط کے موافق مستقل محنتیں کر رہے ہیں، رات دن منبروں سے چیخ رہے ہیں، بجائے ان کی چیخ سے اثر لینے کے شیطان نے آج ہمیں اس دہانے پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے الیاذ باللہ کہ ہم اور کوسوں دور بھٹک رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک نکتہ سمجھاؤں، ان بچوں نے جنہوں نے مجھ سے سوال کیا، جنہوں نے میری فطرت کو اندر سے جھنجھوڑا، وہ سبب کیا ہے؟ اتنی چھوٹی سی سمجھ اور عقل کے اندر اتنی بڑی بات کیسے آئی؟ اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ یہ صرف اس لیے آئی کہ 2 4 6 مہینے کی ان کی نسبت اس حقیر سراپا تقصیر سے ہوئی ہے، اور اس حقیر سراپا تقصیر کے سامنے زانوِ تلمذ انہوں نے اختیار کیا ہے، اور وہی ایک نسبت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چلی اور قیامت تک باقی رہے گی، اسی نسبت سے جو ان کے اندر بھر رہا ہے، اس نے ان کو مجبور کیا ہے اپنے استاد سے اس طرح کا سوال کرنے پر۔ آج ہم دور کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا واحد سبب یہ ہے کہ ہماری طبیعت رہبران اسلام کی جانب سے، علماء اور ائمہ کی جانب سے وہ پاکیزہ نہیں ہے۔ میں ڈنکے کی چوٹ پر اس بات کو کہہ سکتا ہوں، ایک جگہ کی بات نہیں، پوری امت کا عالمیہ مستقل اس وقت یہی ہے۔ کیسے خیر ملے گی؟ کیسے بات سمجھ میں آئے گی؟ کیسے بات دل میں اترے گی؟ جب اس نسبت کا خیال کیا جائے گا تو پھر یقیناً وہی عالم ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں حضرات صحابہ کا ہوا۔ کفار مکہ مستقل روک رہے ہیں، ایک جادوگر آیا ہے، اس کی بات نہ سننا ورنہ تمہارے اوپر جادو ہو جاوے گا۔ وہ جادو نہیں تھا، خدا کی قسم وہ یہی اللہ کا پاکیزہ کلام تھا جو آج ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ سنتے تھے، اس کا اثر کیوں؟ اس لیے کہ ذہانت ان کی صاف ستھری تھی۔ جو آغوش شفقت میں آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کو اختیار کیا، دین کی نسبت کو اختیار کیا، اسلام کی نسبت کو اختیار کیا، تو اب اللہ کو ایک جان لینے کے بعد، رسول اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جس کی آج ہم سے حفاظت نہیں ہو پا رہی، اللہ کا وہ حکم ہے، اللہ تربیت فرما رہا ہے، قرآن کریم ہمیں تعلیم دے رہا ہے، اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ۔ جہاں اللہ نے نماز کے قیام کا حکم فرمایا، ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم فرمایا۔ یہ تربیت ہے۔ اے ایمان والو، تم نمازی ہو جاؤ، ذرا نمازی ہو کر تو دیکھو، اس کے بعد معاملہ اس رب کی طرف چھوڑ دو، پھر دیکھو ہماری دنیا بھی بنے گی، ہماری آخرت بھی بنے گی۔ قرآن کہتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ نے وعدہ کیا ان تمام لوگوں سے جو ایمان لائے، اللہ کو ایک جانے، رسول پر ایمان رکھے اور اپنے اعمال کو صالح بنائے، نمازوں کو قیام کرے، نمازوں کو اہتمام کے ساتھ ادا کرے اور زکوٰۃ دے، تو ان کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ اس صفت پر عمل کرنے والے لوگوں کو زمین کی خلافت نصیب فرمائے گا۔ اللہ تو خلافت کی بات کر رہا ہے اور ہم لوگوں کو ایک وہم ہے، گمان ہے، ہم برابری کی بات کر رہے ہیں۔ کتنی چھوٹی سوچ ہو چکی ہے ہماری، یعنی رب کے خطاب پر بھی ہمیں غور کرنے کا موقع نہیں مل رہا۔ دنیا میں اس قدر ہم الجھ چکے ہیں۔ ایک بہت قیمتی بات اور نقطہ ذہن میں رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو سب سے پہلے جو خالی کیا وہ شرک سے، بدعت سے، خرافات سے، یعنی غیر اللہ کے خیال کو دل سے نکالا۔ بہت نقطے کی بات ہے، نوٹ کر لینا۔ سب سے پہلے غیر اللہ کی فکر کو، سوچ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں سے نکالا، اور دوسری چیز
دنیا کی محبت کو دل سے نکالا۔ دوسری چیز کیا ہے بھائی؟ دنیا کی محبت کو دل سے نکالا اور بیان کیا الدنیا جیفۃ طالبها کلاب، دنیا ایک مردار کی مانند ہے، اس کا طلب کرنے والا وہ کتے کی طرح ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطاب ہے۔ ہم ذرا غور کریں کہ تعلیم قرآن، تعلیم رسول کا مطالبہ ہم سے کیا ہے اور ہمارا عمل کیا ہے۔ آج ہم مستقل دنیا میں اس قدر منہمک ہیں، خدا را بعض مرتبہ تو بڑا خوف آتا ہے، اور یہ خوف میرا نہیں بلکہ تمام وارثین انبیاء کا خوف ہے، اور ہونا چاہیے، چونکہ یہ خوف رسول ہے۔ حدیث مبارکہ موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے خوف ہے اپنی امت پر کہ ایک وقت اخیر میں ایسا آئے گا میری امت مال میں الجھ کر رہ جائے گی، مال میں الجھ کر رہ جائے گی، دنیا طلبی بڑھ جائے گی، عیش و عشرت بڑھ جائے گی، مزے لینے کا داعیہ دلوں کے اندر پیدا ہو جاوے گا، اور اس میں اتنے مست و مدہوش ہوں گے کہ نہ تو اللہ کے پیغام کا کوئی فکر ہوگا، نہ اللہ کے پیغامات پر بندوں سے متعلق عمل کرنے کی ہمیں مہلت ملے گی، نہ ہمارے پاس وقت ہوگا۔ آج ٹھیک وہی وقت چل رہا ہے۔ ہر ایک انسان کو اٹھا کر دیکھو، صبح سے شام تک کی بھاگ دوڑ اس کی کیا ہے؟ بس کسی طریقے سے مجھے یہ مل جائے، یہ مل جائے، اب اگر 99 ہوگی تو 100 ہو جائے۔ بات حقیقت ہے یا نہیں بھائی؟ اگر حقیقت ہے، دل پہ لگ رہی ہے تو آج عہد کر کے اٹھنا ہے۔ 3 4 5 6 جمعوں سے لگاتار مستقل اسی موضوع کی طرف میں چل رہا ہوں کہ ہماری غفلت دور ہو جائے۔ کم از کم سب سے پہلا مطالبہ اللہ سبحانہ و تقدس کا جو ہم سے ہے، اقیم الصلاۃ، نماز کا قیام کرو، وہ تو کم از کم پورا ہو جائے۔ نماز کے قیام سے مراد کیا ہے؟ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت پڑھی، اس کا شروعاتی ٹکڑا، یہ بیچ کا ٹکڑا ہے ایک آیت کا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اے ایمان والو تم نماز کو قائم کرو اور اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان فرمائی الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، من اقامہا فقد اقام الدین، جس شخص نے نماز کے ستون کو قائم کیا معلوم ہوا کہ اس نے مکمل دین کو قائم کیا، ومن ہدمہا فقد ہدم الدین، اور جس شخص نے نماز کو گرا دیا، چھوڑ دیا، ترک کر دیا، سمجھ لو وہ اسی طریقے سے ہے جیسے اس نے پورے دین کے قلعے کو مستقل گرا دیا، ڈھا دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ نماز کا اہتمام بہت بڑی چیز ہے، اور یہ ایسے ہی نہیں ملے گا، بڑی محنت کرنی پڑے گی، چونکہ ہمارے دلوں پر جو زنگ چڑھا ہے وہ بڑا مضبوط ہے۔ ہاں، جس طریقے سے ایک داغ بہت مضبوط ہوتا ہے نا، کپڑے پر لگ جاتا ہے، قیمتی کپڑا ہے، ایمان والا بہت قیمتی ہے، ہر ایک ایمان والا قیمتی ہے۔ میں آپ کی تذلیل نہیں کر رہا، نہ میرا یہ مقصد ہے، بس ایک احساس جگانے کی دل کے اندر پیدا ہونے کی کوشش کر رہا ہوں۔ خدا کرے کہ اللہ میری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس مجمع کو آج کے اس تعلق سے پورے مجمع کو اللہ قبول فرمائے کہ اللہ ہمارے گھروں میں بھی نماز کا قیام فرما دے اور ہماری زندگی میں بھی نماز زندہ ہو جائے۔ صرف ایک یہ احساس ہے۔ چونکہ جہنم میں جانے کا جو سبب ہے، جب جہنمی لوگ جا رہے ہوں گے، اس آیت پر غور کرنے کے بعد کلیجہ پھٹتا ہے، کہنے کی سنانے کی ہمت بھی باقی نہیں رہ پاتی۔ سورۃ المدثر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب جہنمیوں سے سوال ہوگا ما سلککم فی سقر، کس چیز نے تمہیں جہنم تک پہنچایا، تم کیوں جہنم میں جا رہے ہو، سب کے سب کہیں گے، وہاں 2 صفت بیان کی ہے میرے بزرگوں، عزیز دوستو،
آج کی اس بات کا لحاظ رکھنا، اللہ ہم سب کو اس کا لحاظ نصیب فرمائے، بہت غور سے سننا۔ وہاں 2 سبب بیان کیے ہیں جن میں آج ہم دونوں سببوں میں مبتلا ہیں، ہم بڑے کمزور ہو چکے ہیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز کو ادا نہیں کیا کرتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم غربا کا خیال نہیں رکھتے تھے، یعنی زکوٰۃ میں بھی گڑبڑ کرتے تھے، نماز میں بھی گڑبڑ کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ جہنم میں جانے کے سر فہرست یہی 2 سبب ہیں۔ لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور ہم نے کبھی مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلایا، یعنی ان کا حق بھی ادا نہیں کیا۔ عزیزان گرامی قدر، ہم ذرا اپنے دل کو جھنجھوڑیں، ضمیر کو جھنجھوڑیں، گریبان میں منہ ڈالیں، اور اس کے بعد اپنا ہم محاسبہ کریں۔ کیا آج کے اس وقت میں سب سے زیادہ یہی 2 کوتاہیاں ہم سے ہو رہی ہیں کہ نہیں؟ اس ترتیب پر اور اس ترتیب پر آنے پر، اس کی محنت کو اختیار کرنے پر کون آئے گا کہ جو ہمارے اندر فکر پیدا کرے گا؟ کیا ہمیں کسی کا انتظار ہے؟ ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں، کیا اللہ آسمان سے کسی چیز کو نازل کرے گا؟ کون ہوگا جو ہمیں کہے گا؟ کون ہوگا جو ہمارے احساس کو زندہ کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام تو بڑا مکمل ہے، اس نے نظام پختہ کیا ہے۔ ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جب انبیاء کو اللہ مبعوث فرماتا تھا، لیکن اب وہ دور ختم ہو چکا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اللہ نے مہر لگا دی، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ ذرا زور سے کہہ دیں، چونکہ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا، قیامت کی صبح تک کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ لیکن ذات نبوت کے ساتھ مستقل ایک چیز اور خاص تھی، وہ ہے کار نبوت۔ ذات نبوت تو اپنے روضہ اقدس کے اندر موجود ہے، یہ بھی ہمارا یقین ہے، لیکن کار نبوت قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ اللہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے، اور وہ انتظام ہے علماء کی شکل میں، طلباء کی شکل میں، مدارس کی شکل میں۔ یہ وہ نظام ہے یقیناً کہ جس نظام کا باقی رکھنا میرے اور آپ کے اوپر فرض ہے کہ نہیں بھائی؟ ہمیں احساس ہے اس چیز کا، اور یہ فرض کردہ چیز کس کی جانب سے ہے؟ میری جانب سے؟ آواز سے بولیں ذرا، میری جانب سے نہیں، کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ مجھ جیسے حقیر سراپا تقصیر کو تیار کر کے آپ کے بیچ لایا گیا، یہ میرا کمال نہیں ہے، اس رب ذوالجلال کا فضل ہے۔ اس نے انتخاب کیا، آپ کے درمیان بھیجا۔ اب قرآن اور حدیث کی باتوں کو کھول کر آپ کے درمیان یہ عاجز، یہ طالب علم دین کا ادنا سا اس کو رکھتا ہے، بڑے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ۔ آپ کے اوپر ضروری ہے کہ اس پر اعتماد کرتے ہوئے مستقل اس پر ہم عمل پیرا ہو جائیں، چون و چرا نہ کریں، قیل و قال نہ کریں، اپنے عقلوں کے گھوڑے نہ دوڑائیں، بلکہ سمجھ لیں یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ بات اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ کا قاصد ہے، فی الوقت اللہ کا قاصد ہے، بعد میں ہمارے جیسا ایک انسان ہے، مگر احترام فرض ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، نماز کی بڑی سستی امت کے اندر اس وقت، فجر کی نماز کا ہمارا یہ حال ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تمام مساجدوں کا نظام آپ اٹھا کر دیکھ لیں، کون آئے گا ہمیں اٹھانے کے لیے؟ کون آئے گا ہمیں ہاتھ پکڑ کر اللہ کے گھر میں لانے کے لیے؟ نہیں، ایمان والے کے لیے قطعاً اس کی ضرورت نہیں، چونکہ ایمان والے پر ذمہ داری ہے، اس کو کل قیامت میں اللہ کے یہاں جواب دینا ہے۔ یہاں تو زبان درازی بھی کر سکتا ہے، عہدے کا اثر بھی دکھلا سکتا ہے، اپنی مالداری کا بھی اثر دکھلا سکتا ہے۔ میں بہت صاف ذہن سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے اپنے دل کے اندر ایک فکر پیدا کرنی ہے۔ یہاں کسی طرح کا بھی اثر دکھلا سکتا ہے، لیکن اول ما یحاسب یوم القیامہ الصلاۃ، حشر کے میدان میں بھی سب سے پہلے نماز
کی پوچھ ہوگی۔ روز محشر کے جہاں گداز بود اولین پرشش نماز بود، کسی چیز سے حساب کتاب کی شروعات نہیں ہوگی، صرف نماز سے حساب کی شروعات ہوگی۔ آجا اے بندے، دکھلا تیرا دفتر نماز کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر نماز کا سوال، نماز کا کوشچن صحیح ہو گیا تو یقین کیا جا سکتا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اس کے فضل پر اعتماد کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے دیگر پرچے بھی صحیح نکل سکتے ہیں۔ لیکن اگر نماز ہی کی حفاظت نہ ہو سکی، نماز کی تکمیل نہ ہو سکی، نماز کی پابندی نہ ہو سکی، تو پھر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ہمارا کیا بنے اور کیا بگڑے۔ من حافظ صلاة حافظ دینها او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے نماز کی حفاظت کر لی، سمجھ لو اس نے پورے دین کی حفاظت کر لی۔ عزیزان گرامی قدر، فجر کی نماز کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، جس شخص نے فجر کی نماز چھوڑی اس کو بہت بڑے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پہلا نقصان کہ فجر کی نماز چھوڑنے پر انسان کے چہرے کا نور ختم ہوتا ہے، رزق کی برکت ختم ہوتی ہے، اور فجر کی نماز آگے پیچھے کرنے پر، یعنی ہم سو کر اٹھ رہے 9 بجے، اٹھ کر ہم قضا نماز پڑھ رہے ہیں، ایک نماز کو ٹال مٹول کر پڑھنے پر، کاپی پینسل لے لو، نوٹ کر لو، فقہا کے اندر اختلاف آیا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، بڑے مضبوط حوالوں سے بات کر رہا ہوں، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ شخص کہ جس نے ایک نماز کو ٹال مٹول کر ادھر ادھر کر کے پڑھا، میری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوئی وہ بھی کان کھول کر سنیں، چونکہ ان کی طرف سے بھی بڑی سستی پائی جاتی ہے، ان کو سوٹ بڑا اعلیٰ قسم کا چاہیے، 75,000 روپے، 1 لاکھ روپے، 25,000 روپے، 50,000 روپے اپنے سوٹ پر تو خرچ کر رہی ہے، اور شوہر کے ساتھ لڑائی کر رہی ہے، جھگڑا کر رہی ہے، اگر اپنی منچاہی پوری نہیں ہو پا رہی، کیا اس کے ذہن میں، اس کے دل میں ذرا سی بھی غیرت ایمانی باقی نہیں رہی؟ آج کی ہماری امت کی مائیں بہنیں بھی بڑی بے حیا ہو چکی ہیں، میں بہت صاف طور پر کہہ رہا ہوں، اس وجہ سے کہ حیا یہ ایمان کا بڑا اہم شعبہ ہے۔ راستے میں چلا جاتا ہے، مرد ہی کو بچنا پڑتا ہے، سینہ تان کر ایسے آتی ہیں، ذرا سی حیا آنکھوں کے اندر باقی نہیں رہی کہ ایک مرد راستے سے گزر رہا ہے تو ہم سمٹ کر تھوڑا سا ادھر ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ ہماری ماؤں بہنوں کا حال ہے، ننگا سر کرنے میں فخر محسوس کرتی ہیں۔ تم بھی ذرا کان کھول کر سنو، کل قیامت میں جب حشر کا میدان ہوگا اور اللہ کے یہاں حساب و کتاب ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پر جب لے جایا گیا تو جہنم میں سب سے زیادہ عورتوں کو دیکھا گیا۔ وہ سبب کیا تھا؟ چغل خوری کرنا، بے پردگی اختیار کرنا، صدقہ نہ کرنا۔ یہ 2-3 ایسے سبب بیان فرمائے کہ جو ہماری ماؤں بہنوں میں آج پائے جاتے ہیں۔ اپنی ذات پر 1 لاکھ روپیہ خرچ ہے، اللہ کی ذات پر کتنا خرچ ہے ذرا بتا تو دیں، حساب تو دے دیں۔ ہماری مائیں بہنیں بھی بہت ڈھیلی ہو چکی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر میری مائیں بہنیں مستقل مضبوط ہو جائیں، محاذ کو سنبھال لیں، میں آج اس منبر سے بیان کرنا چاہتا ہوں اور ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں ماؤں بہنوں کو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس ماں اور بہن کا شوہر مستقل اللہ کے احکامات کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہا ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے شوہر کو روٹی بنا کر نہ دے، اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو مستقل محبت سے، پیار سے، جس طریقے سے اپنے خرچ پر اس کی جیب سے روپیہ نکالنے میں مہارت ہے، اسی طریقے سے وہ مہارت ہماری مائیں بہنیں مستقل شوہر کو دکھلائیں کہ وہ بہلا پھسلا کر اس کو دین پر لا کر کھڑا کر دیں، پختہ نمازی بنا دیں۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب میں خود پختہ نمازی ہو جاؤں گا۔ اس لیے عزیزان گرامی قدر، ہم تھوڑا سا فکر کریں، مائیں بہنیں بھی فکر کریں، ہم بھی فکر کریں، اپنی اولادوں کی فکر کریں۔ ہمارے لیے سب سے پہلی ذمہ داری، دین کا سب سے اہم رکن وہ نماز ہے، اس پر محنت کریں، جس طریقے سے ہو سکے ہم بھی اس کی پابندی کریں اور لوگوں کو بھی پابندی کرائیں، ماؤں بہنوں کو بھی فکر دلائیں، مائیں بہنیں ہمارے بھائیوں کو تیار کریں، مستقل ایک ماحول قائم ہو۔ عصر کی نماز چھوڑنے پر بھی بڑا نقصان ہے، حدیث میں آتا ہے کہ من فاتت صلاۃ العصر
جس نے عصر کی نماز کو چھوڑا فَكَأَنَّمَا غُتِرَ مَالُهُ وَآلُهُ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کی اولاد، اس کا مال، اس کے بیٹے، سب کچھ اس سے چھین لیا گیا۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ایک نماز کو ٹال مٹول کر پڑھنے پر وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ایک نماز کا یہ حال ہے تو ہم نے تو بہت زمانے سے نماز کے اندر کوتاہی کی، تو ذرا ہم ٹٹولیں، ہمارا ایمان کہاں ہوگا؟ لیکن تھوڑی سی جان بچی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوتا بلکہ وہ سزا کا حقدار ہوتا ہے۔ تحذیری طور پر اس کو یعنی کوڑے لگائے جائیں، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے، قید خانے میں ڈال دیا جائے، تاکہ لوگوں کو احساس ہو کہ ایک نماز کا جب یہ حال ہے تو دیگر اور نمازوں کا کیا حال ہوگا، تاکہ ہم بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اس لیے حضرات گرامی قدر، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سب سے پہلے نماز کی پابندی اور نماز کا اہتمام نصیب فرمائے، نماز کے فرائض کے ساتھ، واجبات کے ساتھ، اور یہ آخر میں اور سن لیں، نماز کو اطمینان سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اگلے جمعے اس پر بات ہوگی۔ بہت اطمینان سے نماز پڑھا کریں۔ یہ جو ہماری جلدی والی نماز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مشابہت دی ہے منافق کی نماز سے۔ وہ سبق انشاءاللہ اگلے جمعے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔